السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہی جملہ اور الفاظ کے ساتھ بھی بعضی احادیث میں وارد ہوا ہے، خیر الناس من ينفعهم، خیر الناس انفعهم۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ آج کی مادی دنیا میں، نفسا نفسی کے دور میں، نفسانیت کے دور میں، ہر آدمی اس بات کے درپے ہے، ہر آدمی اس کام کے لیے، اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے، میرا بھلا ہو جائے۔ میرا بھلا کرنے کے لیے، اپنا بھلا کرنے کے لیے وہ کسی کی جیب کاٹ لے، کسی کا پیٹ کاٹ لے، کسی کے پیسے دبا لے، کسی کا حق غصب کر لے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ اپنا نفع پیچھے رکھو، دوسرے کا نفع پہلے رکھو، آگے رکھو۔ اپنا نفع بعد میں دیکھو، دوسرے کو پہلے نفع پہنچاؤ۔ لیکن آج طبیعتیں، جذبے، خواہشات، تمنائیں الٹ ہو گئیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کیا، ان کی زندگیاں بھی اور تھیں۔ اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا، ہم اسے پوچھتے کہ ہاں بھائی تمہاری زندگی کیسی ہے، وہ ہمیں بتاتے کہ دنیا کے اندر زندگی جیتے ہوئے ہمیں جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ کہ اللہ نے اس عمل کے اندر اتنا سکون رکھا ہے، دوسرے کو نفع پہنچانے کے اندر اتنا سکون رکھا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو چلے، کم از کم یہ ہے کہ نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ لیکن آج ہمارے اندر کا جو انسان ہے، ہمارے اندر کا انسان مر چکا ہے، حیوان زندہ ہے۔ ہمارے اندر کا حیوان زندہ ہے، کیونکہ انسان اور حیوان کے اندر ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ ہے طبیعت۔ طبیعت دونوں کی ہے، خواہشات، جذبے، تمنائیں، وہ دونوں کے اندر ہے۔ انسان تربیت سے الگ ہوتا ہے۔ انسان اپنی عقل، شعور، فہم اور ادراک کی وجہ سے
اپنے علم و عقل کی وجہ سے تربیت حاصل کرتا ہے اور پھر وہ دوسرے جانوروں سے الگ ہوتا ہے. اور تربیت ہمیں کیا دی گئی کہ دیکھنا دوسرے کا نفع پہلے رکھنا، دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا، کوئی بات نہیں. ہمارا اللہ مالک ہے، ہمارا اللہ مالک ہے. مشہور قصہ ہم نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پیش ہوئے اور عرض کیا کہ جی میری کچھ ضرورت ہے، پوری فرمائیں. آپ نے انہیں کہا کہ تم ایسے کرو، حضرت عثمان کے پاس چلے جاؤ. وہ ان کے گھر چلے گئے. گھر اس وقت گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، اندر ہونے والی گفتگو بعض دفعہ باہر سنائی دیتی تھی. تو وہ گھر کے قریب پہنچے تو ان کے گھر کے اندر سے حضرت عثمان کی آواز آ رہی تھی جو اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی موٹی کیوں بنائی ہے، دھاگا زیادہ کیوں لگایا. دھاگا تھوڑا لگتا، پتلا لگتا، پھر بھی کام چل سکتا تھا، تم نے دھاگا زیادہ کیوں لگایا. اس آدمی نے سنا، اس نے کہا یار یہ عجیب کنجوس آدمی ہے، یہ تو اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے کہ تو نے چراغ کی بتی موٹی کیوں بنا دی، دھاگا زیادہ کیوں لگا دیا، یہ مجھے کیا دے گا. واپس چلا گیا، جا کے حضور سے سارا ماجرا عرض کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور جا کے ان کو اپنی ضرورت بتاؤ. وہ دوبارہ گئے، دروازہ بجایا، وہ باہر آئے، اپنی ضرورت بتائی تو 4000 درہم یا 400 درہم یا کئی ہزار درہم کا ایک تھیلا لا کر انہیں دیا کہ یہ لو، اور پوچھا کہ بتاؤ کافی ہے. یہ سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے درہم، اس کا پورا تھیلا لا کر دیا کہ کافی ہے کہ اور لا کر دوں. وہ کہنے لگا جی یہ کافی، یہ تو شاید میری کئی سال تک چلتے رہیں، کئی سال تک چلتے رہیں، لیکن وہ میں پہلے آیا تھا تو اس وقت آپ کا اپنی گھر والی کے ساتھ یہ مکالمہ اور یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور اب آپ کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. فرمانے لگے کہ ہم اپنی دنیا پر ایسے ہی خرچ کرتے ہیں تنگی کے ساتھ، دوسروں پر جو ہماری آخرت ہے ایسے خرچ کرتے ہیں. ایک صحابی کو تھوڑے سے شہد کی ضرورت تھی تو وہ ایک دوسرے کے پاس گئے، کہنے لگے کہ مجھے ایک پیالے میں شہد چاہیے، ملے گا؟ کہا بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، حضرت عثمان کا قافلہ آیا ہے آج، تجارت کا سامان ہے اس میں، یقیناً اس میں شہد ہوگا، ان کے پاس جاؤ. وہ چلے گئے، جا کے کہا حضرت پیالہ بھر شہد چاہیے. انہوں نے اپنے منشی سے پوچھا ہاں بھائی شہد کا کوئی اونٹ آیا ہے، کوئی شہد بھی آیا؟ نے کہا جی ہاں جی ایک اونٹ ہے، اس پر 2 مٹکے ہیں شہد کے. تو فرمانے لگے ایک مٹکا اس کو دے دو، ایک مٹکا اسے دے دو. وہ یہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں نا، منشی ٹائپ کے، یہ عجیب طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آیا پیالے میں شہد لینے آیا اور حضرت کہہ رہے ہیں اس کو ایک مٹکا دے دو. اس نے ہیل حجت کی، کہنے لگا کہ وہ اونٹ کے ایک مٹکا اس طرف ہے، ایک مٹکا اس طرف ہے، تو وہ ایک مٹکا دے دیں گے تو وہ ان بیلنس ہو جائے گا، تو پھر کیا کریں گے اس کو، کیسے اس کا بیلنس کیسے رکھیں گے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کو دونوں مٹکے دے دو.
اس کو پھر تھوڑی چل ہوئی، وہ کہنے لگا حضرت یہ پیدل آیا ہے، اتنا وزن نہیں اٹھا سکے گا، یہ دونوں مٹکے شہد کے اتنے وزنی ہیں، یہ اٹھا کے کیسے جائے گا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کو وہ اونٹ بھی دے دو، اس کو وہ اونٹ بھی دے دو، اس سے کہو اونٹ پر لاد کر لے جائے۔ بھاگ کے گیا، فٹافٹ اونٹ کی رسی کھولی، اس کو دی اور کہا جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ بڑا حیران ہوئے، کہنے لگے کہ پہلے تو تم بڑی پس و پیش کر رہے تھے، اب بڑا بھاگ کے گئے، اونٹ کھول کے دیا۔ کہنے لگے کہ ایسے مجھے یوں ڈر لگا، مجھے یہ ڈر لگا کہ میں کوئی ایسا غلط سوال پھر نہ کر دوں، کوئی غلط بات نہ کر دوں، ایسے نہ ہو کہ آپ مجھے کہیں کہ میں نے یہ غلام بھی تجھے ہدیہ کیا، جاؤ یہ منشی بھی میرا لے جاؤ، یہ آج کے بعد تیری خدمت کیا کرے گا۔ اس لیے میں نے کہا جلدی جلدی اس کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں، خادم ایک ساتھ ہے، ایک جگہ سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک کچرے کا ڈھیر ہے، وہاں پر دو بچے، ایک بچہ ایک بچی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بچی دائیں بائیں کچھ دیکھ رہی ہے، جیسے بچہ کوئی بات چھپ کے کرنے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ چنانچہ اس نے اندازہ کیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے نیچے جھک کے کوئی چیز اٹھائی اور اپنی بغل پہ دبائی، اور وہ جانے لگے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھاگ کے ان کے پیچھے گئے اور انہیں کہا بیٹا رکو، یہ تم نے کیا کام کیا، کیا چیز نیچے سے اٹھائی کچرے سے، اور کیا چیز بغل میں چھپائی؟ بچی خاموش، بچہ زیادہ چھوٹا تھا، دوبارہ سوال کیا پھر خاموش، سبارہ سوال کیا تو پھر بچی زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے ابا اور اماں دونوں دنیا سے گزر گئے، اور میں اور میرا یہ بھائی ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، کسی دائیں بائیں کے آدمی نے ہماری خبر نہیں لی، ہم نے کسی سے کچھ مانگا بھی نہیں، کسی نے ہمیں کچھ دیا بھی نہیں۔ اب فاقے کی اور بھوک کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے لیے مردار کھانا حلال ہو چکا ہے۔ یہ ایک چڑیا یہاں مری ہوئی تھی، اس نے بغل اٹھائی، اوپر بازو اٹھایا، کہا یہ ایک چڑیا مری ہوئی تھی، میں نے کہا اس کے پرور صاف کر کے اس کو لے جا کے پکا کے تو ہم کچھ کھائیں گے، ہمارا گزارا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رونے لگے اور اپنے خادم سے پوچھا ہمارے پاس اس وقت کتنے دینار ہیں، کتنے درہم ہیں؟ اس نے کہا جی اتنے 1000 ہیں۔ کہا یہاں سے ہم واپس گھر جائیں تو ہمیں کتنے چاہیے ہوں گے زیادہ سے زیادہ؟ کہنے لگا جی زیادہ سے زیادہ بھی ہوں تو 600 ہوں گے۔ فرمایا کہ 600 اپنے پاس رکھ کے باقی غالباً ان کی مقدار 30,000 درہم تھی، فرمایا اس بچے اور بچی کو دے دو، ہمارا اس سال کا حج یہی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہمارے اندر سے ایسے جذبات کہاں چلے گئے؟ ایک بزرگ تھے، ان کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت تھی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ خیر سے چاروں بڑی ہو گئیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئیں،
اب شادی کرنی ہے اور وہ بیوہ عورت ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس نے اپنا گھر بیچنے لگا دیا کہ گھر بکے گا، پیسے آئیں گے، میں چاروں بچیوں کے فرائض ادا کروں گی اور سبکدوش ہوں گی۔ ان کو پتہ لگا کہ یہ بیوہ عورت ہے اور اس نے اپنا مکان بیچنے لگایا ہوا ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ تم نے اس کے باوجود اپنا مکان بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، فار سیل کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی 4 بچیاں ہیں، ان کا فرض ادا کرنا ہے، تو اور تو کچھ نہیں ہے، یہی ہے ایک مکان، یہ میں نے بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے کہ جب یہ بکے گا تو ان بچیوں کے فرائض ادا کروں گی۔ تو فوراً اپنے گھر گئے، 40,000 چاندی کے سکے لا کر اس عورت کو دیے اور کہا اپنی 4 بچیوں کے فرائض ادا کرو، ان کی شادیاں کرو، گھر نہیں بیچنا، اپنا گھر نہیں بیچنا۔ میرے محترم دوستو، آج یہ جذبے ہمارے اندر سے مرا گئے ہیں، ختم ہو گئے۔ کسی کا فائدہ سوچنا ہے، ہم کسی کا فائدہ سوچتے ہیں نا تو اس میں بھی کاروبار ہوتا ہے، اس میں بھی کاروبار ہوتا ہے، پورا کاروبار ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کو ہدیہ دیا ہے نا تو وہ یہ سوچ کر دیا ہے کہ یہ بھی میرے لیے ہدیہ لائے گا۔ کسی کو گفٹ دیا ہے نا، کسی کی ضرورت پوری کی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، یار سانو بھی تو لوڑ پہ آئی سکتی، کدی ہمیں بھی تو کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جائیں ہم نے نیکی کی ہے، نیکی کر کے بھول جائیں کہ ہم نے نیکی کی ہے۔ اس کو اعداد و شمار میں نہیں رکھنا، حساب کتاب میں نہیں رکھنا کہ ایسے کیا تھا۔ یہ تو کاروبار ہو گیا اور یہ بدترین سود ہے، اسے بدترین سود کہا گیا کہ کسی کے ساتھ ایسے نیکی کرنا کہ اس خیال سے کہ پھر یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا، یہ بھی مجھے نفع پہنچائے گا۔ تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں نے ہر کسی کو نفع پہنچانا ہے، میں نے ہر کسی کو نفع پہنچانا ہے، تھوڑا نفع، چھوٹا نفع ہے۔ ہم پانی پینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پانی کا گلاس بھر لیا، ہم پینے لگے، ساتھ ہی ایک اور آدمی آ گیا، اس کو دے دیں، آپ پئیں پہلے، کوئی بات نہیں، آپ پئیں پہلے۔ تھوڑا سا کر کے تو دیکھیں یہ کام کہ دل کلیجے کو کتنی راحت نصیب ہوتی ہے ایسے چھوٹے کام کرنے سے، چھوٹی نیکیاں کرنے سے۔ دل کو، طبیعت کو کتنی راحت پہنچتی ہے اس سے۔ جو آدمی دوسروں کو کھلا کے بھوکا رہتا ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا کی بہترین چیزیں کھا لے تو اس میں وہ لذت نہیں ہے جو کسی کو کھلا کے خود بھوکا رہنے میں ہے۔ ایمان ہونا چاہیے اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے، پھر یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ ہاں میں نے دوسرے کو نفع پہنچانا ہے، میں نے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔